والحمد للہ رب العالمین۔ صراط ذی الحج دی 18 تاریخ کو، جس کی آج 15 ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہادت ہے۔ جس مناسبت نال آیت مبارکہ تلاوت ہوئی۔ سیدنا عثمان دے فضائل اور مناقب، خدمات، شہادت، ان ساری چیزوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ مقصود ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھو کے نواسے، آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن سیدہ ام عبد الحکیم جو ہے، یہ ان کے نواسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خون کا رشتہ موجود ہے۔ 5ویں پشت پر سیدنا عثمان کا سلسلہ نسب جا جڑتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اپنے مناف کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہاشم ہے اور دوسرے کا نام امیہ ہے۔ اور امیہ کی اولاد میں سے عثمان ہے، اور ہاشم کی اولاد میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول مبارک ہے کہ بنو امیہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نے انہیں رشتے دیے بھی اور اس خاندان سے رشتے لیے بھی۔ اس پر بہت سارے دلائل بنو امیہ اور قریش کے آپس کی رشتہ داریاں، اس پر ایک الگ خطبہ ہو سکتا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اس لحاظ سے کہ آپ رشتہ دار ہیں خونی اور نسبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ اور قریبی ہو کہ وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑی قربت پھر اور کیا ہے۔ اور پھر آپ دورے داماد کہ آپ کے گھر
آپ کے نکاح اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو یکے بعد دیگرے آپ کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم آپ کے نکاح میں، اور ایسا شرف محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ مخلوق کے اندر کسی کو بھی حاصل نہیں کہ کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی انسان کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ شرف اللہ کی مخلوق میں صرف سیدنا عثمان کو حاصل رضی اللہ عنہ، اور اسی وجہ تو آپ کی ذات کو ذو النورین کیا جاتا کہ آپ کے گھر بیٹی ایک نور ہوتی ہے، رحمت ہوتی، تو آپ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر، دو نور، دو روشنی، آپ نے نکاح اندر جس طرح آپ ذو النورین ہیں اسی طرح آپ ذو الہجرتین بھی، کہ آپ نے دو ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی جدو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاریخی بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کے بعد آج دوبارہ یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت پہ جا رہا ہے۔ پہلے ابراہیم خلیل اللہ اور سید سارہ علیہ السلام ان کی زوجہ موت، اور آج عثمان اور میری بیٹی اور عثمان کی زوجہ سیدہ رقیہ اللہ کی راہ میں ہجرت پہ جا رہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی مبشر بالجنہ ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ مبشر بالجنہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذات نو جنتی بشارت دی۔ ذرا آپ سوچیں جس شخص اور جس حیثیت ہستی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جنتی فرما دے تو اس پر تنازع نہیں ہونا چاہیے، اس کی ساری باتیں، سارے معاملات، جو کچھ بھی ان کے حوالے سے وہ تاریخ کے اوراق سیاہ کیے گئے، وہ سارے کے سارے انہوں کی حیثیت ختم ہو جاتی جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ تو پھر ایسے شخص پر جو مبشر ہے بالجنہ ہے، جنت کی بشارت اسے مل چکی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان معصوم سے مل چکی ہے، مخبر صادق سے مل چکی ہے اور ناطق وحی سے مل چکی ہے، تو پھر کیا جواز ہے کہ ایسی شخص کے نقائص کو تلاش کیا جائے اور ان کے عیوب کو تلاش کیا جائے اور ان کی موت اور شہادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے اور اس دن عید منائی جائے جسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ پس پردہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر خوشی اور جشن کا انداز ایران سے لے کر برصغیر میں یہ جشن کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی ان کی شہادت پر خوشی ہے، جشن ہے، نام اس کو اور دیا گیا ہے، پردہ اور دیا گیا ہے، واقعہ اور گھڑا گیا، اس کے ساتھ جوڑا گیا، جو واقعہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس تاریخ کے ساتھ جوڑ کے سیدنا عثمان کی شہادت پر خوشی کا اور جشن کا انداز ہو، تاکہ اپنی قوم کو سیدنا عثمان سے نعوذ باللہ نفرت دلائی ہے۔ تو واجب ہے اہل سنہ والجماعت پر کہ سیدنا عثمان کے فضائل، مناقب اور شمائل بیان کیے جائے تاکہ نسلیں فتنوں سے محفوظ رہے، ہمارے بچے ان صحابہ کرام کی تاریخ سے اور شان سے آگاہ رہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے خاص کر اس وقت جو سب سے بڑا وقت وہ صحابہ کرام کے خلاف ہے، ان کی تشکیک پیدا کر،
ان کے ایمان میں، ان کے اسلام میں، ان کی امانت میں، ان کی دیانت میں شک پیدا کرنا اور ان کے جرائم اور نقائص کو تلاش کر کے انہیں مجروح کرنا، تاکہ اسلام کی یہ حیثیت اور اسلام کی یہ جو حفاظت ہے یہ مشکوک ہو جائے۔ اگر کسی مقدمے کے گواہ مجروح ہو جائے تو مقدمہ خود ہی ختم ہو جاتا۔ تو اسلام کے گواہ تو صحابہ ہے، اگر وہ ختم ہو گئے تو گویا سارا اسلام ختم ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہر مسلمان، بوڑھا ہو جوان ہو، سارے کے سارے ان کی شان اور مقام سے آگاہ رہیں، اور ان کی مقام اور شان کو، ان کے فضائل کو اور ان کی تاریخ کو اور ان کی سیرت کو اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں میں پڑھانا چاہیے، اور جو شبہات ہیں ان کا رد بھی ہمارے علم میں ہو، جواب علم میں ہو کہ یہ اعتراض جو ہے اس کی یہ حیثیت۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد ہزاروں لوگوں کا خون بہا، لیکن امت ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکی۔ اتنا ظلم ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر بالجنہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا۔ آپ ایک باغ میں موجود تھے اور میں تلاش کرتے کرتے اس باغ میں آ گئے، تو آپ نے باغ کے ساتھ اس وقت، اس دور میں بھی، آج بھی ایسا ہے کہ دیوار تھی، آس پاس باڑ تھی، دیوار تھی اور دروازہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا، کچھ دیر گزری تو دروازے سے آواز آئی، دروازہ کھٹکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، جاؤ دروازہ کھولو، جو بھی آیا ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ اندر داخل ہو گئے، اجازت ملی، نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کے بیٹھ۔ آپ کے دائیں طرف سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت اور اسی حالت اور اسی صورت میں بیٹھے جیسے حضور تشریف فرما تھے۔ کنواں تھا اور کنویں کی منڈیر پہ اپنے پاؤں مبارک لٹکائے ہوئے ٹھنڈک کے لیے، تاکہ کنویں سے ٹھنڈک محسوس ہو، حضور تشریف فرما۔ ایسے ہی آگے صدیق بیٹھ۔ کچھ دیر گزری تو سید دوبارہ دروازہ کھٹکا۔ آپ فرمایا، ابو موسیٰ چاہو دروازہ کھولو، اندر آنے کی اجازت دو، اور جو بھی آیا ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، دروازہ کھولا، آنے والے سیدنا عمر تھے، جنت کی بشارت دی، اندر آنے کی اجازت کی خبر دی۔ آپ تشریف لے آئے اور آگے جس طرح سیدنا ابو بکر حضور کی دائیں طرف تھے، سیدنا عمر حضور کے بائیں طرف بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے پاؤں مبارک کنویں میں اسی طرح لٹکا لیے جس طرح صدیق نے آگے اپنے پاؤں مبارک لٹکائے۔ کچھ دیر پھر گزری، تیسری مرتبہ دروازہ کھا، تو آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ چاہو جو آیا ہے اسے جنت کی بشارت اور اسے اندر آنے کی اجازت۔ فرمایا، میں گیا، دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام کی طرف وہ جنت کی بشارت دی اور ساتھ ہی اندر آنے دی اجازت۔ وہ آگے دائیں طرف صدیق تھے، بائیں طرف سیدنا عمر تھے، تو دوسری طرف بالکل سامنے آگے حضور علیہ السلام کے بیٹھ گئے، اسی انداز میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر بیٹھے تھے، اسی طرح آگے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ اور اس سے ترتیب محدثین کرام نے یہ لی ہے کہ جیسے ترتیب سے بیٹھے تھے ایسی ترتیب سے ان کی قبریں ہیں۔ ساتھ صدیق اور عمر کی ہے،
سامنے سیدنا عثمان بقیع میں ہے، یعنی اس سے بعض محدثین نے قبر کی ترتیب لی ہے، موت کی ترتیب لی ہے اور اسی انداز میں بیٹھے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر بالجنہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ محدثین کرام نے ان ساری احادیث اور آیات قرآنی کو اکٹھا کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ سیدنا عثمان کو کتنا مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اندر جنت کی بشارت دی۔ تو تمام آیات و حدیث کو اکٹھا کیا جائے تو 20 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو جنتی کہا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائیں گے، انہیں جنت کی خوشخبری ہے، انہیں جنت کی بشارت ہے، انہیں جنت کی خبر ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مبشر بالجنہ ہے، اسی طرح مبشر بالشہادت بھی ہے کہ آپ نے دنیا اندر ہی شہادت کی خبر دے دی گئی کہ آپ شہید ہو، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور صرف شہادت ہی خبر نہیں، حقیقت دے اندر ایمان پر موت کی خبر ہے۔ ذرا غور کریں، شہادت حقیقت دے اندر، موت ایمان پر کی خبر ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جس کی موت ایمان پر ہو۔ جو بندہ ایمان سے ختم ہو اور قتل ہو تو وہ شہید تو نہیں ہوتا۔ شہادت کی خبر جب حضور کی زبان سے مل جائے، رسول اللہ عطا کر دیں یہ شخص شہید ہوگا، تو شہادت کی بھی خبر ہے اور ایمان پر موت کی بھی خبر ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف اس پہ ذرا غور کیجیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی جنتی خبر آ گئی، شہادت کی خبر آ گئی، اور ایمان پر موت کی خبر اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ سیدنا عثمان نفاق پر بھی نہیں اور کفر پر بھی نہیں۔ اس کا مخالف مفہوم یہ ہے، موت ایمان پر ہے، معنی کیا ہے کہ ایمان پر ہے کفر پر نہیں، ایمان پر ہے منافقت پر نہیں، ایمان پر ہے شرک پر نہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنتی بھی ٹھہرے اور شہید بھی ٹھہرے تو شہادت کے ساتھ مجھے بتائیں، کیا ایک حدیث نہیں، کیا یہ حدیث مشہور اور معروف نہیں کہ کوئی بندہ شہید ہو جائے تو شہادت دے اندر اس دا خون دا پہلا قطرہ زمین ہوتے آن تو پہلے اللہ اس دیا ساری غلطیاں معاف فرما۔ تو یہ خبر، یہ حدیث، یہ بشارت کیا سیدنا عثمان کے بعد شروع ہوتی؟ کیا سیدنا عثمان اس میں داخل نہیں؟ اگر کوئی بندہ کسی کتاب میں سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی قصور نعوذ باللہ ان کا ثابت کرے تو کیا جنتی بشارت، شہادت دی خبر اور پھر عملی شہادت دا ہونا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ سیدنا عثمان پر کوئی قصور، کوئی غلطی باقی نہیں رہی، وہ شہادت کے ساتھ مغفور ہیں، بخشے گئے۔ شہادت کا رتبہ ہی ہے کہ سارے گناہ، ساری خطاواں، ساری غلطیاں معاف۔ قرآن پاک دن ایک اور انداز سے ذرا بات نو سمجھ۔ قرآن پاک اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دے اندر جس آیت ایمان کا تذکرہ ہے، اہل ایمان دا تذکرہ ہے، ہر آیت دے اندر سیدنا عثمان داخل۔ جس آیت میں جہاد کا تذکرہ ہے سیدنا عثمان اس میں داخل۔ جس آیت اور حدیث میں قرآن پاک کے حفظ کی بشارتیں
اس میں سیدنا عثمان داخل ہے۔ جس جس حدیث میں پیغمبر علیہ السلام دے دیدار دیکھنا، زیارت نہ ثواب اور اجر موجود ہے، اس میں سیدنا عثمان داخل ہے۔ جس جس آیت اور حدیث میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں پر بشارتیں موجود ہیں، سیدنا عثمان اس میں بدرجہ اتم سب سے پہلے اس میں داخل ہے۔ جو سب سے زیادہ خرچ کرے، آیات نازل ہو رہی ہوں، قرآن نازل ہو رہا ہو اور سب سے زیادہ خرچ کرنے جا رہے ہوں سیدنا عثمان، تو پچھلے تو شامل ہوں اور عثمان شامل ہوں۔ یہاں اعلان ہوتا ہے کہ جو فلاں دن اتنا صدقہ کرے، یہ ثواب، یہ اجر، یہ ثواب۔ اگر آج یہ بشارتیں موجود ہیں تو سیدنا عثمان کے وقت یہ بشارتیں نہیں تھیں۔ یہ بشارتیں موجود، یہ آیات موجود ہیں، یہ آیات موجود ہیں، یہ دلائل موجود ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شان و مقام کو، عزت کو، عظمت کو اس انداز میں جانے اور سمجھے کہ کتنے بلند درجے پر ہے۔ سیدنا عثمان مبشر بالشہادہ، شہادت کی حضور نے خوشخبری دی۔ اس پر دو حدیث بطور دلیل۔ ایک تو ہے بڑی مشہور حدیث کہ نبی علیہ السلام اود پہاڑ پر کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام تھے، سیدنا ابو بکر ساتھ، سیدنا عمر اور عثمان ساتھ۔ تو اود پہاڑ نے ہلنا شروع کیا، آیا ہلا پہاڑ۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا پیر مبارک، اپنی ایڑی مبارک پہاڑ پہ ماری اور فرمایا رک جا، ٹھہر جا، اسکن یا احد، احد ٹھہر جا، اثبت یا احد، احد رک جا، ثابت قدم رہ، نہ ہل، تجھ پر ایک نبی، دوسرا صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ تو سیدنا عثمان اس میں داخل ہے، سیدنا عثمان شامل ہے، دوسرے سیدنا عمر ہے۔ دونوں کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام دے رہا ہے۔ سیدنا عثمان وسیع رسول ہے۔ وسیع وہ ہوتا ہے جس کو کوئی خاص دوسروں سے ہٹ کے، جماعت سے ہٹ کے خاص کوئی وصیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، تو وہ بندہ، وہ ہستی، وہ شخصیت ان بندوں میں داخل ہوتا ہے جن بندوں کو آپ نے کوئی خوشخبری، کوئی وصیت کی ہو۔ تو سیدنا عثمان ان لوگوں میں شامل جنہاں نو نبی علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی خاص وصیت فرمائی۔ اس وصیت پہ ذرا غور کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا بیماری کی حالت میں، بیماری کی کیفیت۔ آپ نے بلایا، اس میں خبر مظلومیت کی بھی ہے، خبر شہادت کی بھی ہے، خبر وسیع ہونے کی بھی۔ آپ طبیعت میں گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے کسی بندے کو بلاؤ، میں ذرا اس سے باتیں کروں۔ بندہ بیمار ہو تو طبیعت گھبراتی ہے، پریشان ہوتی ہے، تو بندے کا دل چاہتا ہے کوئی بندہ میرے پاس آئے، بیٹھے اور بات کرے۔ فرمایا کسی کو بلاؤ، میں اس سے کچھ باتیں کروں۔ تو ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سیدنا ابو بکر کو بلا لے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا پھر سیدنا عمر کو بلا لے؟ فرمایا نہیں۔ پھر ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سیدنا عثمان کو بلا لے؟ اس واقعے کو ایک طرف رکھ کے ذرا اس بات پہ غور کیجئے، یہ ترتیب کیسی ہے؟ صحابہ کرام تو ہزاروں کی تعداد میں موجود، اہل بیت میں بھی افراد موجود،
لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے جب حضور خود فرمائے تب، صحابہ بیان کرے تب، ازواج بیان کرے تب، ترتیب یہ ہی تھی: ابو بکر، عمر، عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان. جس طرح آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا خود سیدنا علی سے کہ اے علی، اے ابا جی، بھلا اے دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون، سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر توقف کے فرمایا سیدنا ابو بکر کی. فرمایا اچھا پھر ان کے بعد فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ. بیٹے نے سمجھا کہ میں پہلے پوچھا ہے کہ حضور تو با سب تو زیادہ شان کس دی، تو ابا جی نے فرمایا ابو بکر کی، پھر عمر کی. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ عمر. تو پھر سوال کا انداز بدلا، فرمان لگے پھر نہیں کہا کہ پھر تیسرا کون، نہیں. پہلا سوال کیا تھا کہ حضور کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. پھر کون ہے؟ فرمایا عمر. بیٹا کہتا ہے پھر تو آپ ہیں نا، پھر تو آپ ہیں نا. فرمایا نہیں. کیسی ترتیب ہے؟ فرمایا نہیں، میں تو عام حضور کے صحابہ میں سے ایک، عام مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں، فضیلت تیسرے نمبر پر بھی میری نہیں. اگر اس طرح سمجھنا ہے تو ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تو ذکر ہوتا کہ ہم میں سے افضل کون ہے، تو ہم کہا کرتے تھے ابو بکر. پھر آپس سے گفتگو کرتے کہتے پھر کون ہے، تو ہم کہا کرتے تھے سیدنا عمر ہے. پھر ہم کہا کرتے تھے سیدنا عثمان ہے. سیدنا عثمان کے بعد کبھی بات نہیں ہوئی. یہ بات اپنے دماغ میں اور ذرا اس کو بٹھا لیں. چوتھا نمبر کس کا ہے؟ وہ ہے سیدنا علی کا. اجماع ہے، اتفاق ہے، پوری امت کے علماء متفق ہے. علماء اور سنہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ خلفائے اربعہ افضل ہیں. خلفائے یہ جو صحابہ کرام خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ ترتیب درجے کی ہے، فضیلت کی ہے. اس طرح خلافت ہے اسی طرح فضیلت ہے. لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں جب ترتیب دی جاتی، فضیلت کا تذکرہ ہوتا تو 3 کے بعد خاموشی ہو جاتی. 3 تک فضیلت صحابہ بیان کیا کرتے تھے. سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا. چوتھی فضیلت پر علماء کا اجماع ہوا، محدثین کا اتفاق ہوا کہ چوتھے نمبر پر فضائل کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے مقام کس کا ہے؟ سیدنا علی کا. یہ اتفاق علماء امت کا ہے، یہ اجماع علماء امت کا ہے. لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں جب درجات کی بندی کا تذکرہ ہوتا تو 3 شخصیات کا، ابو بکر، عمر، عثمان، بس. نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو فرمایا بلاؤ کسی بندے کو، میں اس سے باتیں کروں. ابو بکر کو فرمایا نہیں، عمر کو نہیں. اچھا عثمان کو بلاؤ، عثمان کو لے آؤ. سیدنا عثمان آئے، بلایا گیا تو ازواج مطہرات کہتی ہے کہ ہم بے پردے میں ہو گئی، پیچھے ہو گئی. سیدنا عثمان اندر ہو گئے تو ہم دیکھ رہے کہ سیدنا عثمان نے اپنا سر مبارک حضور کے سینے پہ رکھ لیا اور بالکل ہونٹوں کے قریب کر لی. حضور آہستہ آہستہ بات ان سے کر رہے. جو آہستہ آہستہ بات کی وہی وسیع، وہی وصیت ہے، وہی خاص بات ہے جو سارے صحابہ تو چن کے حضور نے ان سے فرمائی.
فرمایا عثمان اللہ تجھے خلافت دے گا، اے عثمان اللہ تجھے خلافت دے گا، اللہ تجھے خلعت فاخرہ پہنائے گا، اللہ تجھے قمیض خلافت پہنائے گا، اللہ تجھے حکومت اور خلافت دے گا۔ اے عثمان جب آپ کو خلافت مل جائے تو منافقین آپ کی وہ خلافت اور قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اے عثمان میری وصیت ہے کہ آپ نے اس قمیص کو اتارنا نہیں، جان دے دینا، خلافت نہ چھوڑ۔ سینہ عثمان کو یہ وصیت کر دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی دوسری حدیث، سیدنا کعب بن عجرہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی، فرماندے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فتنوں کا ذکر کیا کہ میرے جانے کے بعد بہت جلدی فتنے رونما ہو جائیں، فتنے برپا ہوں۔ فتنوں کا ذکر کر رہے سن تو ہم نے دیکھا دور سے ایک بندہ اپنے اوپر کپڑا لیے اپنے منہ کو چھپائے، جس نو پنجابی کیا جاتا ہے منڈاسا مارے، چہرہ چھپائے، کپڑا اوپر لیے جا رہا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے رونما ہوں اور بہت جلدی ہوں، اور جب فتنے رونما ہوں گی وہ شخص جو اپنے اوپر کپڑا لے کے چادر لے کے جا رہا ہے وہ اس وقت حق پر ہوگا اور مظلوم ہوگا اور حق پر ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں تو جلدی سے اٹھا، اچھلا، ادھر دوڑ پڑا کہ بندہ کون ہے، پہچانا نہیں جا رہا۔ میں جب آگے گیا اس بندے کے قریب تو میں نے اس کو پکڑا، اس کے بازو سے پکڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ سینہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ ایسے پکڑ کے لایا حضور کے پاس، بازو ان کا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے فرمایا یا رسول اللہ یہی؟ فرمایا ہاں یہی، اس کے خلاف ہی فتنے برپا ہو، یہ اس وقت حق پر ہوگا۔ اب ان دونوں حدیث کو سامنے رکھ، اصل ہمارے معاشرے کی بیماری ہے کہ ہم صحابہ کرام کو تاریخ میں پڑھتے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ صحابہ کرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھے، جب ان کی سیرت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ان کی مغفرت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ان کی بشارت قرآن اور حدیث قرآن ہے، ان کا جنتی ہونا قرآن اور حدیث میں ہے، تو پھر تاریخ کے وہ کالے ورق پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں۔ ہاں جو قرآنی شخصیت نہیں ہے، جس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس حوالے سے تاریخ کو کھولے نا۔ جس کے بارے قرآن بھرا ہوا ہے، حدیث بھری ہوئی ہے، وہاں دیکھنا تاریخ یہ کہتی ہے، آگ لگائیں اس الفاظ کو اور اس تاریخ کو جو قرآن و حدیث کی شخصیات کو مجروح کرے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، حدیث جو کہہ رہی ہے کہ عثمان جنتی ہے، عثمان شہید ہے، عثمان مظلوم ہے، عثمان حق پر ہے، بس۔ اب اس میں سارا کچھ نکال کے ان پر بحث کرنا یہ عجیب بات۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو چیزیں ان دو حدیث سے ثابت، سیدنا عثمان کو خلافت ملے گی۔ سیدنا عثمان خلافت کے دوران ان کی خلافت ان سے چھیننے کی کوشش کی جائے۔ تیسری بات، سیدنا عثمان اس وقت مظلوم ہوں گے اور سیدنا عثمان اس وقت حق پر ہوں گے اور مخالفین منافق ہوں گے اور ظالم ہوں گے۔ دو فتوے تو حضور کی زبان سے مل گئے مخالفین عثمان کے لیے کہ وہ منافقین ہیں۔ جس کو حضور منافق کہہ دے تو اس کا ایمان اور اسلام کی حالت کیفیت کیا باقی رہ جائے؟ منافقین تو جہنم کے اس گڑھے میں ہے سب سے نیچے، سب
سے جہنم کے نیچے جو گڑھ ہے وہاں منافقین ہے۔ تو حضور جس کو منافق کہہ دے، گنجائش کیا رہ گئی ہے مخالفین عثمان کے لیے؟ اس سے بڑا فتویٰ اور کیا ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو عثمان کے مخالفین ہوں گے وہ منافقین ہوں۔ تو یہ منافقین آج تک موجود ہیں ہمارے قوم میں، ہمارے معاشرے۔ سیدنا عثمان سے ہی بات شروع کرتے ہیں، سیدنا عثمان سے تمہید باندھتے ہیں، اختلاف کی اور انتشار کی اور لڑائی کی اور امت میں وہ پارا پارا کرنے کی سازش یہیں سے شروع کی جائے، جہاں سے عبداللہ ابن سبا نے شروع کی اور سیدنا عثمان کے خلاف خروج کیا اور بندے تیار کیے اور وہاں دھرنا دیا اور سیدنا عثمان کو شہید کرنے جناب کروایا، 40 دن محاصرہ کیا، پانی بند کیا، سیدنا عثمان کو آخر شہید کر کے پیچھے ہٹے۔ یہ پہلا کسی خلیفۃ المسلمین کے خلاف 40 دنوں کا یہ دھرنا تھا۔ نہیں جائیں گے جب تک سیدنا عثمان استعفیٰ نہیں دیں، نہیں پیچھے ہٹیں گے جب تک سیدنا عثمان خلافت سے معزول نہیں ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں نہیں، حضور فرما گئے جان دے دینا، قمیض کو اتارنا نہیں۔ سیدنا عثمان کی شہادت کرسی اور اقتدار کے لیے نہیں ہے، حدیث رسول کے لیے، حدیث رسول کا تحفظ ہے، اس وصیت پر عمل ہے جس کو وصیت پر رسول اللہ لگا گئے۔ اللہ تجھے خلافت دے گا، منافق چھوڑوائیں گے، آپ نے نہیں چھوڑ۔ ان کی قربانی حدیث کے لیے، نبی علیہ السلام کے فرمان پر۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں واضح نصوص، فجر کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا، فرمایا میرے صحابہ کسی کو خواب آیا ہو تو بیان کر۔ اب کیا عدم و برکت، صبح کی نماز کے بعد خوابوں کی تعبیر آپ کیا کرتے، یہ سنت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی معبر ہو، خواب کی تعبیر جاننے والا ہو، اس سے اپنی تعبیر، خواب بیان کرنا، اس سے تعبیر لینا۔ یہ قیامت تک کے لیے سلسلہ ہے، اچھی خوابیں آتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا۔ اہل ایمان اور اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بشارتیں ہیں، اور یہاں لهم البشرى سے مراد اچھے خواب ہے۔ اس پر حدیث بخاری آپ نے فرمایا نبوت میرے پر ختم ہے لیکن مبشرات میرے بعد جاری رہی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المبشرہ، مبشرات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا رؤیا صالحہ، اچھا صالح پکیدہ خواب جو بندے کو آپ دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا دیکھے۔ ہم ان چیزوں سے غافل ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، پوچھتے کسی کو خواب آیا ہے رات، صحابہ اپنے خواب بیان کرتے، حضور اس کی تعبیر کرتے۔ صحابہ خاموش ہیں، لیکن ضروری نہیں تھا نا کہ کسی کو خواب آیا ہی ہوتا، کبھی آیا ہوتا کبھی نہیں آیا ہوتا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کسی کو کوئی آج رات خواب نہیں آیا، کوئی صحابی نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو کوئی خواب، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات آسمان سے ایک ترازو اترا ہے، اس ترازو پر مجھے بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے میں صدیق کو بٹھایا گیا، تو میں ابو بکر سے بھاری تھا، میرا وزن زیادہ، پھر مجھے اٹھا لیا گیا اور میں اس پلڑے میں جس میں صدیق کو بٹھایا گیا تھا میرے ساتھ وزن کے لیے، تو اس میں سیدنا عمر کو پھر بٹھایا، صدیق اور عمر کو تولا گیا تو صدیق کا وزن زیادہ تھا، پھر صدیق کو اٹھا لیا گیا، پھر سیدنا عثمان اور سیدنا عمر کو تولا گیا تو سیدنا عمر سیدنا عثمان سے وزنی تھی۔ یہی ترتیب ہے کہ سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ صدیق کا، پھر سیدنا عمر کا، پھر سیدنا عثمان کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ خواب نبی علیہ السلام نے خود بیان کی۔ اس پر بہت سارے لوگ ہیں جو انکاری ہیں ان مراتب کے۔ 3 طبقے ہیں نا،
ایک طبقہ تو ہے جو مطلقاً انکاری، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے صحابہ آپس میں برابر ہے، ان میں فضیلت بیان نہ کرو۔ ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں، یعنی یہ ہم مرتبہ ہے، ان کا سب کا مرتبہ برابر ہے، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ کس میں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ حالانکہ یہ شعر قرآنی اور حدیثی نصوص کے خلاف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں یہ فضیلت ثابت، بحثیت صحابیت کا جو شرف ہے اس میں یہ برابر ہے، انفرادی فضائل میں صحابہ کرام برابر نہیں۔ اس پر تو قرآن پاک گواہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے نبیوں کے ایک دوسرے پر فضیلت، درجہ نبوت میں، شرف نبوت میں سارے برابر ہیں انبیاء، لیکن فضائل میں ایک نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت اور درجات شان حاصل ہے۔ شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن فضائل انفرادی جو ہیں اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر عشرہ مبشرہ، اس کے بعد اہل بدر، اس کے بعد بیعت رضوان، اصحاب بیعت رضوان، یہ درجات ہیں، یہ قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ قرآن پاک نے خود بیان کیا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جہاد کیا اور خرچ کیا، اور جن بندوں نے فتح مکہ کے بعد آ کے اسلام قبول کیا اور مال خرچ کیا اور جہاد کیا، لا یستوی، وہ برابر نہیں۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی؟ ہم مرتبہ نہیں ہیں، با مرتبہ، بڑا فرق ہے ان چاروں۔ صدیق کا اپنا ایک مقام ہے، اس پر تو بے شمار دلائل موجود ہیں، قرآن میں، حدیث میں، دین میں، صحابہ کے عمل سے۔ نبی علیہ السلام کے بعد سینہ صدیق ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان، پھر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا تھا سینہ عمر نے کہ اگر صدیق کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان کا ایمان صرف ایمان رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں نبیوں کے بعد ساری کائنات کا ایمان رکھ دیا جائے، تو صدیق اکیلا پوری دنیا کے ایمان سے اس کا ایمان زیادہ ہے۔ تو بھلا ہم مرتبہ کیسے ہو سکتے؟ درجہ صحابیت، چلو اس شعر کی اگر کوئی بڑی ہستی ہو تو شعر کو تعویل جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، درجہ صحابیت میں برابر ہے لیکن شان میں اور درجات میں اور انفرادی فضائل میں برابر نہیں۔ یہ ہر شخصیت کی الگ الگ فضائل اور درجات موجود۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اعتراض اور پہلا اعتراض جو شروع ہوا، وہ کہا گیا کہ وہ خلافت کے نعوذ باللہ لحاظ سے کمزور تھے، سیاست کے لحاظ سے، سیاست کے گر اور طریقے ان کو نہیں آتے تھے، نعوذ۔ یہاں سے اعتراض شروع ہوتا ہے، پہلا اعتراض۔ دنیا میں جس مفکر نے سیدنا عثمان کے خلاف قلم اٹھایا ہے، اس نے آغاز یہیں سے کی کہ وہ سیاست میں کامل نہیں۔ سیدنا ابو بکر و عمر کا درجہ سیاست میں بہت اونچا تھا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کمزوریاں ہوئیں نعوذ باللہ، اور سیاست میں وہ کامل نہیں۔ بھائی کوئی وہی الگ سیاست جو سیدنا ابو بکر و عمر جو دلائل سے ثابت ہے، تو کیا سیدنا عثمان ان دلائل میں داخل اور شامل نہیں؟ آپ بڑے ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام نے تھوڑی عمر میں سیدنا اسامہ کو امیر لشکر بنا دی، وہ 17 سال کے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو اہل سمجھا تو بنایا، عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ یہاں تو 18 سال سے کم نکاح نہیں ہوتا، حضور نے تو 17 سال جوان کو لشکر کا امیر بنا دی، سپہ سالار بنا دی۔ 16 سال کی عمر یا 17 سال،
اس سے زیادہ نہیں. کہتے ہیں جی اتنی عمر ہو تو تب یہ معاملات ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنا دی. تو اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح نہ کرے، اسامہ کو تبدیل کر دے. حالات یہ کہتے ہیں، سیاست یہ کہتی ہے کہ سیدنا اسامہ نا تجربہ کار ہیں، ان کو نہیں کسی اور کو بنا دے. فرمایا اس کو کیوں بدلوں جس کو حضور بنائے. حضور زیادہ ان معاملات کو جانتے تھے یا ہم؟ حضور بنا گئے، لشکر کا امیر وہی رہے. مجھے سمجھایا جائے جس کو حضور فرما رہے کہ اے عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا، حاکم اور خلیفہ سیاستدان نہیں ہوتا تو پھر کون ہوتا ہے؟ سیاست کا عروج، سیاست کا نقطہ آخر جو ہے وہ تو حاکم ہوتا ہے. سیاست کس کے لیے ہوتی ہے؟ حکومت کے لیے. تو جو حاکم ہے اس کو کہا جائے کہ یہ سیاستدان ہی نہیں. یہ تو حضور فرما رہے کہ عثمان خلافت تجھے اللہ دے گا، اللہ دے گا. اب بتاؤ اس کے سیاستدان ہونے پر، سیاست میں کامل ہونے پر کیا شک رہ گیا جس کو خلافت اللہ دے رہا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر دے رہے. گویا اعتراض تو اللہ پر ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ اس کو خلافت دی جو سیاست میں کامل نہیں تھا، سیاست میں نااہل تھا، فیصلے کی قوت نہیں تھی، نعوذ باللہ اقربا پروری تھی، نعوذ باللہ. سیدنا عثمان کا اس پر قول بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا سوائے ایک شخص کے جس کی بصیرت کو، جس کی جو ہے اس کی گہرائی کو اور اس کے علم کو، مہارت کو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں نے کسی ایسے شخص کو کسی ملک کا، کسی صوبے کا گورنر نہیں بنایا جس پر ابو بکر و عمر نے کوئی اس کو ذمہ داری نہ دی. کوئی ایک شخص پیش کیا جائے جس کو سیدنا عثمان نے صرف رشتے کی بنیاد پر نوازا ہو، جس کو ابو بکر و عمر نے عہدہ نہ دیا. جب ان کے دور میں منصب پر قائم تھے تو انہی کی تقسیم، انہی کی تبادلے اور انہی کو اسے کام لینا سیدنا عثمان کی خلافت اور سیاست کی بہترین دلیل. اللہ کے ہاں سیدنا عثمان اس درجے پر فائز، رسول اللہ کے ہاں سیدنا عثمان اس درجے پر فائز. ذرا رسول اللہ نے انتخاب کس کا کیا تھا صلح حدیبیہ کے وقت سفارت کے لیے؟ تو شک ہے ان کی سیاست پر. نبی علیہ السلام مشورہ لیا صحابہ سے، آپ نے مشورہ دیا خود. آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ مشورہ دیں کہ یہ بیعت جہاں رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، یہاں روک دیے گئے، ہم آگے نہیں جا سکتے. قریش سے باتیں کرنی ہے، مذاکرات کرنے، ٹیبل ٹاک کرنا ہے ان سے، بات کرنی ہے ان سے، معاہدہ کرنا ہے ان سے. تو میرا خیال، میری رائے، ذرا غور سے اور کامل توجہ سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، سیدنا عثمان پر اس سے بڑا اعتراض ہی کوئی نہیں. اور اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے ذرا اس کو توجہ سے سن. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری رائے یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر جائیں اس منصب پر، اس سفارت کے لیے. آپ بتائیں وقت کا حاکم جب دوسری پارٹی اور دوسرے فریق مخالف کے ساتھ مخالفت بھی ایمان اور کفر کی ہے، جان کے وہ ویری ہے، ان سے مذاکرات کرنے ہیں. مجھے بتاؤ سیاست میں مہارت کامل نہ ہو، جب دوسروں سے فریق کوئی مخالفہ معاہدہ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو اپنا انتہائی خیرخواہ، انتہائی مدبر، انتہائی اہم انسان کو بھیجا جاتا. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ سیدنا عمر کو بھیجا جائے. شاید اس میں بھی کوئی صحابہ کا امتحان تھا. صحابہ نے
جب حضور نے کہہ دیا کہ سیدنا عمر کو بھیجا جائے تو صحابہ تو چپ تھے، خاموش تھے. سب نے کہا جیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے سیدنا عمر کو بھیج. کہ ان کی سیاست میں یا ان کی گفتگو کرنے میں تو کوئی شک کوئی نہیں تھی، فصیح الکلام ہونے میں کوئی شک نہیں، انتہائی بلیغ انسان تھے سیدنا عمر، ان کو بھیج. جب سیدنا عمر سے پوچھا گیا تیار ہو تم؟ سیدنا عمر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں، سمعنا و اطعنا، جو آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن میری رائے، میری خواہش، میری گہرائی، میرا علم، میرا تدبر یہ کہتا ہے کہ پوری آپ کی جماعت میں سے اس کام کے لیے اگر صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے اور کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے، اس کا احترام بھی ہے، اکرام بھی ہے، فیصلے کی قوت بھی ہے، گفتگو کی مہارت بھی ہے، وہ سیدنا عثمان ہے. عثمان کو بھیجا جائے اور حوالوں سے بات کی، فلاں قبیلے کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ ان کا یہ تعلق ہے، یہ ہستی و شخصیت ہے، لہذا آپ ان کو بھیجیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا ہے. اے عمر تم سچ کہتے ہو، اے عثمان تم جاؤ اور جا کے مذاکرات کرو، پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے حضور کے ترجمان کی حیثیت سے جاؤ، بتاؤ اس سے بڑی دلیل ان کے سیاستدان ہونے پر اور کیا ہو سکتا. سیدنا عثمان گئے. پھر جو وہاں ہوا ہے، کیا حضور نے اس کو منوان قبول نہیں کیا؟ معاہدے پہ کیا سیدنا عثمان کو لائے نہیں، ان کو قائل نہیں کیا، آگے سامنے بٹھا نہیں دیے، ان کے نمائندے سیدنا عثمان ساتھ لائے، حضور کے ساتھ بات ہوئی، یہاں معاہدہ تحریر ہوا. یہ سارا کردار سیدنا عثمان کا، ہزاروں جانیں محفوظ رہی سیدنا عثمان کے اس فیصلے سے. 1450 صحابہ کرام میں سے انتخاب ہے سیدنا عثمان کا، اور رسول اللہ نے فرمایا پھر سیدنا عثمان کے لیے جب یہاں بیعت ہوئی تو آپ نے فرمایا ان 1450 صحابہ میں سے کوئی صحابی میرا آگ میں نہیں جائے گا، عثمان کی وجہ سے اللہ نے سب کو بخش دیا ہے. وہ 1450 صحابہ کرام کے لیے وجہ بیعت رضوان عثمان ہے. اللہ کی رضا عثمان کی وجہ سے نازل ہوئی، ان کو جنت کی بشارت سے نہ عثمان کی وجہ سے نصیب ہوئی. میں کیسے مان لوں کہ جس کے عمل کی وجہ سے 1450 صحابہ جنت میں جا رہے ہیں، کیا ہم کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے جا رہے ہیں وہ جائے ہی نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ پر ان پر ہی اسی وقت آیت آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا. اے محبوب ہم ان سب پر راضی ہے، ان کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، ان کے دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں ہے. ہم عثمان سمیت ان سب پر راضی. یہ درجہ ہے سیدنا عثمان کا. سیاست میں ذرا بڑا شک کیا ہو سکتا ہے؟ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچی، وہ صحابہ درے سے ہٹے، پیچھے سے کفار چڑھ آئے، وہ فتح ذرا شکست میں بدلی، تو جو بھگدڑ مچی تھی اچانک حملہ ہوا، سمجھ نہیں آئی کدھر جانا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. تو سیدنا عثمان ان میں شامل اور داخل. لوگوں نے اعتراض کی یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. اہل عراق، اہل کوفہ نے اس وقت سے لے کر آج تک صحابہ کو معاف نہیں کی. بخاری کھولی، عبداللہ بن عمر موجود ہے. ایک عراقی آیا، کہنے لگا عبداللہ بن عمر میں کوئی سیدنا عثمان کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتا، آپ ان کے جوابات دیں. فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ مجھے اعتراض ہے سیدنا عثمان پر. فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کیا سیدنا عثمان وہی نہیں جو جنگ احد میں اپنی جگہ پر کھڑے نہ رہے؟ فرمایا کوئی شک نہیں آپ کی بات. کیا سیدنا عثمان وہ نہیں
جو غزوہ بدر میں آئے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے۔ فرمایا اس میں بھی کوئی شک؟ اعتراض کر رہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر، آج نہیں، صحابہ کے دور میں کون؟ عراقی۔ سیدنا عثمان پر اعتراض جاری۔ جب وہ اعتراض کر بیٹھا تو کیا پھر خاموشی سنت ہے؟ پھر چپ کر جانا سنت ہے؟ کوئی جو مرضی کرتا رہے، صحابہ کے خلاف بولتا رہے، چپ کر جائیں، خاموش رہیں؟ اعتراض کیا اس شخص نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں یہ اعتراض ہے کہ بیعت جب ہوئی درخت کے نیچے تو عثمان موجود نہیں تھے، جب بدر ہوا تو عثمان موجود نہیں تھے، احد میں گئے تو جو نکل گئے تھے میدان جہاد سے ان میں عثمان موجود، نکلنے والوں دو جگہ پر ہے نہیں، ایک جگہ پہ موجود نہیں رہے، تو اتنا بڑے اعتراض۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو نے تینوں باتیں کہیں، ٹھیک کہی۔ جب اس نے کہا نا سیدنا عبداللہ بن عمر نے ٹھیک کہی، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، میری بات مانی گئی، جو میں کہتا تھا وہی ہوا، عبداللہ بن عمر بھی کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اونچی آواز اللہ اکبر کا، جب اللہ اکبر کہا تو سیدنا عبداللہ بن عمر کو فرمایا اچھا اس پہ نعرے لگا رہے ہو؟ سیدنا عثمان کے خلاف تو نے باتیں کی ہیں اور میں نے تصدیق کی ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، اور تم اس پہ نعرہ لگا رہے ہو، تو پھر سن کے جاؤ، اور جاؤ خود بھی اور عراق والوں کو بھی بتا دینا میرے ان سوالات کے جو آپ نے کیے، اعتراضات کیے، ان کے جوابات بھی سن لو۔ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو میدان احد میں پیچھے ہٹے تھے اللہ ان نے سب کو معاف کر دیا تھا؟ کیا قرآن پاک میں موجود نہیں ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر؟ کہ محبوب میدان احد میں آگے پیچھے جو ہوئے، میدان میں جنگ میں وقتی طور پر نہ رہے، پھر آئے اور ڈٹ کے لڑے، ان کو معاف کیجیے، واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے مغفرت کی دعا کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے مشورے میں شامل رکھیے، وشاورہم فی الامر۔ اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، دنیا میں کوئی شخص اس ترجمے کا انکار نہیں کر سکتا، وشاورہم فی الامر، سیاست میں ان سے مشاورت کیجیے، یہ معنی ہے اس کا۔ وشاورہم فی الامر، سیاسی معاملات میں، حکومت کے معاملات میں، امر حکومت کے معاملات میں ان سے مشاورت لیجئے، ان کو مجلس شورا سے باہر نکالنے کی، کابینہ سے باہر ہٹانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ یہاں نہیں رہے تو آئندہ ارکان نہ رہے، فرمایا نہیں، ان کے لیے معاف درگزر، ان کے لیے مغفرت کی دعا، وشاورہم فی الامر، آئندہ ان کو اپنی شورا کا حصہ پر رکھنا واجب ہے۔ جن کو رب رکن شورا بنا رہا ہے، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے مشورہ لینا ہے، اس کی سیاست میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ وشاورہم فی الامر۔ عراقی چپ، فرمایا بدر میں عثمان نہیں گئے تھے، جانتے ہو معاملہ کیا ہوا تھا؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو سنا ہے کہ بدر میں عثمان نہیں گئے تھے۔ اتنا ہی پتا ہے تجھے؟ حضور کی بیٹی عثمان کے گھر تھی، رقیہ، وہ بیمار تھی، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی اور میری بیٹی کی تیمارداری اور کے لیے یہاں رک جاؤ، بدر میں نہ ہو، اللہ آپ کو بغیر آئے ثواب دے گا۔ کہتا مجھے تو آپ پتہ چلا، بیعت رضوان میں موجود نہیں تھے۔ فرمایا بیعت رضوان تو سارا معاملہ کروائی عثمان نے، تمہیں وہ بات یاد نہیں ہے؟ ہم تو اس میں موجود تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لیا اور ادھر یہ ہاتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے۔ اگر عثمان یہاں موجود ہوتے، وہ تو مکہ میں ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں یا ان کی شہادت کی خبریں پھیل رہی ہے، اگر عثمان یہاں ہوتے وہ بھی بیعت کرتے، لہذا عثمان کے خون کا ہم نے بدلہ لینا ہے، تو میں عثمان کی طرف سے میں محمد خود بیعت لیتا ہوں، یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا۔ اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے فوری آیت آئی ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر رب کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، نیچے محمد مصطفیٰ کا، درمیان کس کا؟ عثمان کا، حضور کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس پر محدثین نے لکھا ہے تبھی اللہ نے عثمان کے ہاتھ سے قرآن لکھوایا، دنیا میں پھیلایا، کیونکہ یہ ہاتھ حضور نے کہا تھا یہ عثمان کا، میرا جو ہاتھ ہے یہ اس طرح سمجھے کہ عثمان کا ہاتھ۔ فضیلت اور درجہ سینہ عثمان کو حاصل۔ عراقی چپ، خاموش، فرما جا یہ پھکی یہ نسخہ ساتھ لے جا کے اپنی قوم عراقیوں کو بتا دینا کہ یہ ہے عثمان۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بخاری کی اس روایت سے، حدیث سے، کہ جب صحابہ پر کوئی معمولی اعتراض کرے تب بھی جواب دینا سنت، فرض ہے، واجب ہے اس بندے پر جو سیدنا عثمان۔ آخر کی طرف بات لاتا ہوں، سیدنا ابو بکر آخری عمر میں، آخری لمحات میں، وہ زہر کے اثرات آپ پر زہر ہو چکے، غشی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے۔ آپ نے عثمان کو بولا عثمان آؤ یہاں بیٹھو، ورق لے آؤ، کاغذ لے آؤ۔ عثمان سیکٹری تھے اور سیدنا صدیق کے لکھتے تھے، یہ کہتے ہیں وہ سیاستدان ہی نہیں تھے، صدیق کے فیصلوں کی کاپی وہ کرتے تھے۔ فرمایا یہاں بیٹھو لکھو، اوپر لکھوانا شروع کی، وصیت میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، اس طرح لکھتے رہے۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں وہ عبارت لکھواتے لکھواتے نام جب لکھوانے لگے نا، نام پر بات پہنچی تو آپ پر وہ غلبہ ہو گیا، غشی کا غلبہ ہو گیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام آخری دنوں میں کیفیت تھی بیماری کی، ایسی سینہ صدیق پر بھی تھی۔ آپ پوچھتے تھے نماز ہو گئی نہیں ہوئی، ہو گئی نہیں ہوئی، صدیق پر وہی کیفیت تاری۔ تو آپ اس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت کیفیت میں، وہ غشی کی کیفیت میں چلے، کچھ دیر بعد پھر سنبھلے، وہ سنبھالا تو سیدنا عثمان فرماتے ہیں جب صدیق لکھواتے لکھواتے غشی میں چلے گئے نا، تو میں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں ہوش میں اب آتے ہیں نہیں آتے، بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہاں کیا لکھنا، نام پتہ نہیں کس کا لکھوانا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے سیدنا عمر کا نام لکھ دیا، میں نے کس کا نام لکھیا؟ سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ دیر بعد پھر سنبھلے، فرمایا عثمان جی امیر المومنین، فرمایا کہاں لکھی تھی وہ بات، کہاں تک لکھی تھی؟ فرماتے ہیں وہ لکھواتے لکھواتے وہ میں نے پڑھنا دوبارہ شروع کی عبارت، یہاں تک آپ نے لکھوائی تھی اور میں نے آگے سیدنا عمر کا نام لکھ دیا، آپ نام نہیں بولے تھے، میں نے عمر کا لکھ دیا۔ فرمایا عثمان اگر اپنا بھی لکھ لیتے نا تو آپ بھی اس بات کے حال تھے، لیکن صدیق کے دل میں عمر ہی تھے، میں عمر ہی لکھوانا چاہتا تھا۔ سیدنا عثمان کو کہتے ہیں یہ سیاسی تدبر نہیں تھا، نعوذ۔ فرمایا میں نے وہ نام لکھا، صدیق نے اس کو قبول کیا ہے۔ جب سیدنا عمر کی باری آئی تو آپ سے پوچھا گیا زخمی ہونے کے بعد کہ کس کو آپ خلیفہ بناتے؟ فرمایا آؤ لکھو، 6 بندوں کی کمیٹی بناتا ہوں، ایک زبیر کی، ایک طلحہ کی، ایک عبد الرحمن ابن عوف کی، ایک حضرت سعد کی، اور دوسرے علی اور عثمان کی۔ کیوں انتخاب کیا سیدنا عمر نے سیدنا عثمان کا نام؟ جب وہ اس کے اہل ہی نہیں تھے، نہ اس 6 بندوں کی کمیٹی ہے، ان میں سے جس کو چاہنا، میں نے سعد کو بصرہ کی گورنری سے ہٹایا تھا، لیکن کسی خیانت کی وجہ سے نہیں، کچھ اور معاملات تھے، لہذا وہ خلافت کے آل ہیں، اگر ان پر بھی اتفاق کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو اس نام میں شامل کر لو۔ شامل کیا گیا۔ جب یہ سیدنا عمر کی شہادت دفن کے بعد اکٹھی ہوئی کمیٹی، سیدنا زبیر نے فرمایا میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، سیدنا علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت طلحہ ہوئے، فرمایا میں اپنا نام سیدنا عثمان کے حق میں واپس لیتا ہوں۔ سیدنا سعد اٹھے، فرمایا میں اپنا نام عبد الرحمن بن عوف کے حق میں واپس لیتا ہوں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی، عثمان 3 رہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے چلو بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے
کہ اگر میں تم میں سے دونوں کو جس کو بنا لوں تم کیا اتفاق کرتے ہو؟ مجھے انتخاب، میرا نام بھی ہے آپ کے ساتھ، لیکن میں انتخاب اگر عام میں سے کر دوں، اپنے حق دونوں میں تقسیم کر دوں اور جس کو بنا دوں قبول ہے؟ فرمایا جس کو بھی بنا دو قبول ہے۔ دونوں نے جب لکھا تو سیدنا علی کو ساتھ لے گئے۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے، اے علی تم خلافت کے حقدار ہو، خلافت کے اہل ہو، حضور کے قریبی ہو، حضور کے رشتہ دار ہو، اس وقت آپ سینہ عثمان اور آپ رہ گئے ہیں، اگر میں سیدنا اس ساری شان کے باوجود، سارے مقام کے باوجود اگر میں عثمان کو بنا دوں تو کیا تم قبول کرو گے؟ فرمایا کیوں نہیں قبول کروں گا۔ سیدنا علی کو واپس لائے، عثمان کو لے گئے ایک سائڈ پر، فرمایا تم دماد رسول ہو، دوہرے دماد ہو، تو اس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے گئے تھے، تمہاری یہ شان اور یہ مقام اور یہ درجہ ہے، ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے، جنت میں تم محمد مصطفیٰ کے رفیق ہوگے، یہ تمہارا شرف ہے، لیکن اگر میں سیدنا علی کو شان کے باوجود علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں، سمعنا واطعنا، میں قبول کروں گا۔ جب دونوں کو الگ الگ بات کر دی، پھر دونوں کو بلا کے بٹھایا، فرمایا عثمان اپنا ہاتھ مجھے دو، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ امیر المومنین بنیں۔ فیصلہ عثمان کے حق میں ہوا۔ مجھے بتاؤ ان 6 بندوں کی کمیٹی میں سے 6 شخصیات، 6 کے 6 مبشرہ ہے، جنت کی ان کو بشارت ہے، اللہ کے رسول کے انتہائی قریبی ہے، سب کا انتخاب جس پر نظر انتخاب پڑی وہ سیدنا عثمان ہے۔ لوگوں ووٹ دینے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، جو حمایت کرتے ہیں ان کی بصیرت کو دیکھا جاتا ہے۔ طلحہ و زبیر، سیدنا سعد، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی کی نظر انتخاب کس پہ پڑی ہے؟ سیدنا عثمان پر۔ جب علی کے ہاں ان کی سیاست میں کوئی شک نہیں، جب علی کے ہاں خلافت حکومت کے وال ہیں، اور کون ہے وہ کوئی آج کا کل کا پرسوں کا بندہ مفکر جو کہے وہ سیاست کے اہل نہیں تھے۔ عثمان مظلوم ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان مبشر بالشہادت ہے، عثمان امام مظلوم ہے، عثمان جنت کا وارث ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں صحابہ سے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب